نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معكما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا فزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمكم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمكم ويحزنني ما يحزنكم أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم وعدو لمن عاداكم ومحب لمن أحبكم إنكم مني وأنا منكم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحبت بهم الملائكة واستغفر لكم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام سے قبل مولا علی کے حضور ایک ربائی پیش کر رہا ہوں. دیکھیے ہر لفظ کا دیکھیے ایک محمل ہوتا ہے، روٹی ووٹی پانی وانی. دیکھیے معجزہ مولا کے نام کا پیش کرتا ہوں. سرکار جو مرضی خالق ہے وہی بنتا ہے، جو مرضی خالق ہے وہی بنتا ہے، ہر حال میں
احمد کا وسیع بنتا ہے، جو مرضی خالق ہے وہی بنتا ہے، ہر حال میں احمد کا وسیع بنتا ہے، یہ معجزہ اسم علی تو دیکھو، یہ معجزہ اسم علی تو دیکھو، محمل بھی بنائیں تو ولی بنتا، جو مرضی خالق ہے وہی بنتا ہے، ہر حال میں احمد کا وسیع بنتا ہے، یہ معجزہ اسم علی تو دیکھو، یہ معجزہ اسم علی تو دیکھو، محمل بھی بنائیں تو ولی بنتا ہے۔ ایک بار نعرہ صلوات سے اور نمازی پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، نہیں کسی میں بھی ایسی کشش سوائے حسین، نہیں کسی میں بھی ایسی کشش سوائے حسین، ہر اہل حق ہوا جاتا ہے ہم نوائے حسین، نہیں کسی میں بھی ایسی کشش سوائے حسین، ہر اہل حق ہوا جاتا ہے ہم نوائے حسین۔ سرکار مطلع ثانی پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا، دبی ہے اور نہ دبے گی کبھی صدائے حسین، کیوں دبی ہے اور نہ دبے گی کبھی صدائے حسین، دلیل قوت زینب ہے یہ عزائے حسین، دبی ہے اور نہ دبے گی کبھی صدائے حسین، دلیل قوت زینب ہے یہ عزائے حسین، ہے مہر و ماہ کی تشبیہ بے محل اس پر، ہے مہر و ماہ کی تشبیہ بے محل اس پر، گہن کی زد پر نہیں آتا نقش پائے حسین، ہے مہر و ماہ کی تشبیہ بے محل اس پر، گاہن کی زد پہ نہیں آتا نقش پائے حسین، ہمیشہ نسبت در پر ہے حیثیت کا مدار، ہمیشہ نسبت در پر ہے حیثیت کا مدار، انہیں غنی ہی سمجھنا جو ہیں گدائے حسین، ہمیشہ نسبت در پر ہے حیثیت کا مدار، انہیں غنی ہی سمجھنا جو ہیں گدائے حسین، میں جیتے جی بھی ہوں جنت کی دید کا حامل، میں جیتے جی بھی ہوں جنت کی دید کا حامل، زمیں پر دیکھ رہا ہوں میں کربلائے حسین، میں جیتے جی بھی ہوں، میں جیتے جی بھی ہوں جنت کی دید کا حامل، زمیں پر دیکھ رہا ہوں میں کربلائے حسین۔ سرکار اب انتہا کا تصور بھلا کہاں ممکن، اب انتہا کا تصور بھلا کہاں ممکن، حدود عقل سے آگے ہے ابتدائے حسین، اب انتہا کا تصور بھلا کہاں ممکن، حدود عقل سے آگے ہے ابتدائے حسین۔ دیکھیے، بلند ہونا ہو جس کو وہ اس پہ آ جائے، بلند ہونا ہو جس کو وہ اس پہ آ جائے، یہ فرش عرش ہے بچھا ہے جو برائے حسین، بلند ہونا ہو جس کو، بلند ہونا ہو جس کو وہ اس پہ آ جائے، یہ فرش عرش ہے بچھا ہے جو برائے حسین۔ دیکھیے، حبیب و حر تو سنے، شمر و حرملہ نہ سنے، حبیب و حر تو سنے،
شمر و حرملا نہ سنے، بقدر ظرف ہے سب کے لیے صدائے حسین۔ حبیب و حر تو سنے، شمر و حرملا نہ سنے، بقدر ظرف ہے سب کے لیے صدائے حسین۔ نواسا پشت سے اترا تو سر نبی کا اٹھا، نواسا پشت سے اترا تو سر نبی کا اٹھا، عزیز سجدہ رب میں بھی تھی رضائے حسین۔ نواسا پشت سے اترا تو سر نبی کا اٹھا، عزیز سجدہ رب میں بھی تھی رضائے حسین۔ اللہ کے وجود کی بہت ساری دلیلیں ہیں، انگنت دلیلیں ہیں۔ دیکھیے ہم مولائیوں کے سامنے بھی ایک دلیل ہے، سرکار آپ کی اجازت سے، میرے خدا تیری یہ بھی دلیل عظمت ہے، میرے خدا تیری یہ بھی دلیل عظمت ہے، میرے خدا تیری یہ بھی دلیل عظمت ہے، تیرا حسین سا بندہ ہے تو خدائے حسین۔ میرے خدا تیری یہ بھی دلیل عظمت ہے، میرے خدا تیری یہ بھی دلیل عظمت ہے، تیرا حسین سا بندہ ہے تو خدائے حسین۔ سر مقطع شعر ہے، یہ فوج شام سے کہتا ہوا چلا ہے حر، یہ فوج شام سے کہتا ہوا چلا ہے حر، وہ غرق ہو نہیں سکتا جسے بچائے حسین۔ یہ فوج شام سے کہتا ہوا چلا ہے حر، یہ فوج شام سے کہتا ہوا چلا ہے حر، وہ غرق ہو نہیں سکتا جسے بچائے حسین۔ اے کوثر آئینے یوں مجھ پہ رشک کرتے ہیں، اے کوثر آئینے یوں مجھ پہ رشک کرتے ہیں، میری جبیں کا مقدر ہے خاک پائے حسین۔ اے کوثر آئینے یوں مجھ پہ رشک کرتے ہیں، میری جبیں کا مقدر ہے خاک پائے حسین۔ دبی ہے اور نہ دبے گی کبھی صدائے حسین، دلیل قوت زینب ہے یہ عزائے حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو جاری ہے عقیدہ شفاعت پر، اور ہم نے اس کی علت غائبی پہلی مجلس میں بتا دی کہ ہم نے اس عقیدے کا، اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ لا یملکون الشفاعۃ، لوگ بالکل بھی اس چیز پر قادر نہیں کہ کسی کی شفاعت کریں، یعنی شفاعت ان کا اختیار نہیں ہے۔ لا یملکون الشفاعۃ، شفاعت پر کوئی اختیار نہیں رکھتا کوئی، یہ ایک اصل کلی جو ہم روز بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کا اللہ کی بارگاہ میں قول و قرار ہے، جن کا اللہ کی بارگاہ میں عہد و پیمان ہے، یعنی کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں دونوں طرح کی آیات موجود ہیں۔ ایک میں قل للہ شفاعت جمیعا، کس سوائے شفاعت اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ قل للہ شفاعت جمیعا، اللہ کے پاس ہے شفاعت اور کسی کے پاس شفاعت، تو دونوں طرح کی آیتیں۔ ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں کچھ لوگ افراد کے پاس، تو ہاں کچھ افراد کے پاس ہیں، کچھ ہستیوں کے پاس ہے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ نہیں اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ہم دونوں آیات وہ پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں روزانہ، اس طرف کی آیت بھی اس طرف کی آیت بھی نہیں ہے، تو قرآن ہی کی آیات ساری
لیکن جو مفہوم لوگ اپنی اپنی مرضی کا مفہوم لے کے اڑ جاتے ہیں نا، تو اس لیے ہم سب کو پیش کر رہے ہیں آیات کو، تاکہ اصل بات معلوم ہو جائے کہ وہ جہاں یہ بات ہو رہی کہ کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی تو اس سے مراد کون ہے؟ کل جہاں بات کو ختم کیا تھا وہی اس بات کو لے کر آگے چلیں گے۔ وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں یا وہ چیزیں ہیں یا وہ اشیاء ہیں یا وہ جو بھی چیزیں ہیں، وہ ہیں جن کو اللہ کی ذات میں شریک کیا گیا ہے، جن کی شفاعت کا اللہ نے انکار کیا کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس شفاعت کا حق نہیں، جنہیں تم اپنا شفیع سمجھ رہے ہو تمہارے شفیع نہیں ہیں، اور جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے ان کی شفاعت کو تو اللہ اپنی شفاعت ہی قرار دے رہا ہے نا۔ جیسے ہم 2 دن سے بتا رہے ہیں کہ جن کے یہ حق دیا، جیسے اس آیت میں اللہ من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ جن کو ہم نے اختیار کیا ہے، جن کا اللہ سے عہد و پیمان ہے، ان کو ہم نے حق دے دیا۔ تو جن کو حق دیا ہے تو یہ بھی اصل میں کس کی شفاعت ہوئی ہے؟ یہ کس کی؟ یہ اللہ کی شفاعت ہے، یعنی کیونکہ اصل میں ذاتی تو اسی کے ہے نا، ہر چیز ہے اسی کی، کائنات کا خالق مالک سب وہی ہے۔ لہٰذا آج بھی کچھ ایسی آیت کہ جہاں یہ بتایا گیا کہ کن لوگوں کی شفاعت ناقابل قبول ہے، ان کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کچھ احباب ان آیات کو جو مشرکین کے لیے ہیں، جو بت پرستوں کے لیے ہیں، جو ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جن لوگوں نے غیر خدا کو اپنا خدا بنایا یا غیر خدا کو اپنے لیے سفارش قرار دیا، اور ان کو سفارش قرار دیتے تھے، کہتے تھے یہ وسیلہ ہے، یہ شفاعت ہے، جیسے کہ میں کل عرض کر رہا تھا، اسی بات کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو ہم نے ان کو ہمارا تو یہ وسیلہ ہے، ہم ان کو خدا نہیں مانتے، ہم ان کو وسیلہ مانتے ہیں، ہماری شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ تو ان کے لیے وہ آیات ہیں، وہ جو آیات رد کی جا رہی ہے نا کہ کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، وہ ان کے لیے۔ اور اب بھائی لوگ جو اس کو اٹھا کے نہ معلوم کہا منطبق کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ نہیں بھائی کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اللہ کی بارگاہ میں، کسی کی شفاعت قابل قبول نہیں ہے۔ حالانکہ اسی قرآن مجید میں انبیاء کی شفاعت کا بھی ذکر ہے، صدیقین کی شفاعت کا بھی ذکر ہے، شہداء کی شفاعت کا بھی ذکر ہے، اور صالحین کی شفاعت کا بھی ذکر ہے۔ ابھی آتا جائے گا، تو ہمارے پاس ہیں مجالس انشاءاللہ، ان سب میں بیان کر دیں گے۔ اب آئیے پہلے وہ آیات کے جن میں بتایا گیا کہ کن لوگوں کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کون لوگ ہیں یا جن کے لیے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، وہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ تو وہ پہلے 1-2 آیات رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس طرف کی آیت کے جن میں پروردگار نے ہستیوں کو اختیارات دیے ہیں۔ سورہ اعراف اس کی 53ویں آیت، یقول الذین نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، اور جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے بیٹھے تھے، یعنی ان کو نہ اللہ یاد تھا، نہ رسول یاد تھا، نہ دین یاد تھا، نہ نبی یاد تھا، نہ ملائکہ، کچھ نہیں یاد تھا، وہ اپنی دنیا میں مگن تھے اور غیر خدا کو اپنا سرپرست، اپنا رہبر، اپنا لیڈر بنا کے چل رہے تھے۔ دیکھتے ہیں نا آپ ہمارے یہاں کہ ہے اپنے بنائے ہوئے سردار کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے کس طرح سے لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، اور اللہ کے لیے نہیں نکلتے گھر سے، اب کیونکہ ان سے دنیا کے فائدے ہیں نا۔ ابھی چند دنوں پہلے ہم نے دیکھا تھا نا ہمارے یہاں ماشاءاللہ اسمبلی میں جو دھینگا مشتیاں ہوئی تھی، جو کچھ روز گزر گئے، 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہوا تھا، دیکھا تھا آپ نے کیسا، اور ابھی ہوتا رہے گا، نہ یہ پہلی بار ہے نہ آخری بار ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے جھوٹے خداؤں کو بچانے کے لیے، اپنے جھوٹے لیڈروں کو بچانے کے لیے، اپنے جھوٹے رہنماؤں کو بچانے کے لیے، ان کی چوریوں کو بچانے کے لیے۔ اچھا، اس میں دونوں ارکان، ایک طرف کی بات نہیں کر رہا، حکومتی ارکان ہو یا اپوزیشن کے ارکان، لیکن پوری دنیا نے بھی دیکھا اور 22 کروڑ لوگوں نے بھی دیکھا کہ ہم نے کس قسم کے لوگوں کو اپنے سروں پر مسلط کیا ہوا ہے، جو صرف اپنے لیے اور اپنے رہبروں کے لیے، اپنے رہنماؤں کے لیے لڑتے ہیں، اور ایسے لڑتے ہیں کہ اگر اس طرح سے دین کے لیے لڑ رہے ہوتے تو آج مسلمانوں کی دنیا میں یہ حالت نہ ہو رہی ہوتی، اس طرح کے حالات نہ ہو رہے ہوتے۔ اب آئیے بس یہ کیا، اور جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے بیٹھے تھے، نہ اللہ یاد، نہ رسول یاد، نہ دین یاد، بے ساختہ بول اٹھیں گے، یعنی قیامت کے دن کا منظر پیش ہو رہا ہے، بے ساختہ جب دیکھیں گے نا کہ مومنین کی شفاعت ہو رہی ہے، اور مومنین کی شفاعت کرنے والے کیسے کیسے آ رہے ہیں، کسی مومن کی شفاعت کوئی نبی کر رہا ہے، کسی مومن کی شفاعت کوئی پیغمبر کر رہا ہے، کسی نبی کی شفاعت، کسی مومن کی شفاعت کوئی رسول کر رہا ہے، کسی مومن کی شفاعت خود پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر، ہے نا۔ میں نے کل کنز الاموال کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی نا، لاشفعن یوم القیامت، میں قیامت کے دن ضرور بھی ضرور اس شخص کی شفاعت کروں گا، من کان فی قلبہ جناح بعوضۃ ایمانہ، جس کے دل میں مچھر کے پر کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو خود وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کی شفاعت خود پیغمبر ختمی مرتبت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ اچھا وہ دیکھے گا کہ کسی کی شفاعت مولا عارفان کر رہے ہیں، کسی کی شفاعت کوئی امام کر رہا ہے، کسی کی شفاعت جناب سید الشہداء کر رہے ہیں، اور پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ کچھ بیچارے گناہ گار رہ جائیں گے، حسرت سے دیکھیں گے مومنین، تو کیا ہوگا جناب؟ کوئی ہستی دروازے جنت پہ کھڑی ہو جائے گی، حکم دیا جائے گا آپ داخل ہو جائیے جنت۔ آپ کے کہ نہیں، جب تک میرے حسین کے ایک ایک چاہنے والے کو تو نہیں بخشے گا، صلوات بھیجیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ معلوم ہو گیا کون سی ہستی ہوگی جو جنت پہ قدم نہیں رکھے گی جب تک میرے بیٹے کے، میرے حسین کے چاہنے والوں کو، میرے حسین کے عزاداروں کو، بس یہ کہ خلوص ہونا چاہیے۔ عزاداری میں کیا ہونا چاہیے؟ خلوص ہو، مخلص ہو، اور پھر یقین رکھے شفاعت پر۔ انشاءاللہ اور بھی باتیں بیان کرتے چلے جائیں گے۔ بے شک ہمارا پروردگار، ہمارے پروردگار کے سب رسول حق لے کر آئے تھے، ابھی تک کچھ یاد نہیں آ رہا تھا ان لوگوں کو، لیکن قیامت میں جب یہ منظر دیکھا تو کیا کہیں گے؟ اس وقت فوراً کہیں گے یقول الذین نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق۔ اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے تھے سب حق تھے، اب سب کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن وقت گزر گیا نا، اب تو قیامت کا دن آ گیا، اقرار کر رہے ہیں کہ وہ سب کے سب حق تھے۔ فہل لنا من شفعاء، کہ کوئی ہماری بھی شفاعت کرنے والا ہے؟ اب وہاں یہ سوال ہو رہا گا، کیوں بھائی؟ جاؤ نا اس کے پیچھے جس کے پیچھے جان دی تھی، جس کے پیچھے نعرے بازیاں کر رہے تھے، جس کے پیچھے شہروں کو تباہ کیا تھا، جس کے پیچھے ملک کو تباہ کیا تھا، جس کے جھوٹ، جس کی دولت، جس کی چوری، جس کی اسمگلنگ، جس کی منی لانڈرنگ، جس کے سب بچانے کے لیے تم میدانوں میں نکلے ہوئے تھے، جاؤ نا ان کے پیچھے، تمہاری شفاعت کریں گے۔ کہ حل من شفاعہ، ہے کوئی ہمارا؟ فحل لنا من شفاعہ، کوئی ہماری شفاعت کرنے والا بھی ہے؟ فیشفع لنا، جو ہماری شفاعت کر دے۔ کیا کوئی ایسا بھی ہے؟ لیکن اس وقت کوئی ان کی شفاعت کرنے والا۔ اب یہ معلوم ہو گیا نا کس طبقے کو کہا جا رہا ہے؟ اس طبقے کو کہا جا رہا ہے کہ جس نے دنیا میں انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، حق کا انکار کیا۔ اب جب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ کیسے کیسے ہمارے ساتھ رہنے والے تھے مگر ان کا ایمان تھا، جیسے کہ وہ حدیث میں بتا دیا گیا، مگر ان کے دل میں ایمان کی شمع روشن تھی، تھے تو ہمارے ساتھ ہی، اور ممکن ہے ہمارے کاموں میں بھی شریک رہے ہوں، لیکن ان کے دل میں کیونکہ ایمان تھا تو کس طرح سے ان کی کوئی نہ کوئی شفاعت کرنے والا آ گیا۔ یہ اس کی تشریح ہے۔ چلیے آگے چلیے، ایک اور آیت پیش کر دیتے ہیں، سورہ شعراء، ایک نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی سی 3 آیت، سورہ شعراء 99، 100 اور 101 آیت، چھوٹی چھوٹی سی 3 آیت۔ وما اضلنا الا المجرمون۔ یہ کہیں گے بیچارے جو دیکھ رہے ہوں گے کہ سب کی شفاعت ہو رہی ہے مومنین کے، وہ جا رہے ہیں دھڑا دھڑ، گروہ کے گروہ، زمر کے صورت میں چلے جا رہے ہیں جنت میں، تو اس وقت وہ حسرت سے کہیں گے کہ ہمیں کسی نے نہیں بہکایا مگر گناہ گاروں نے بہکایا۔ یعنی ہم ان کا ساتھ دے رہے تھے، چوروں کا ساتھ دو گے تو بھائی یہی ہوگا نا، چوروں کا ساتھ دے رہے تھے، ڈاکوؤں کا ساتھ دے رہے تھے، اسمگلروں کا ساتھ دے رہے تھے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ لوگ وہاں یہ کہیں گے قیامت کے دن، وما اضلنا الا المجرمون، ہمیں کسی نے نہیں بہکایا مگر کس نے بہکایا؟ گناہ گاروں نے بہکایا، مجرمین نے بہکایا، ہمیں تو انہیں نے گمراہ کر دیا تھا، اب ان پہ الزام ڈال دیں گے، حالانکہ ان کے ساتھ دیا نا، تم نے خود ہی تو ان کا ساتھ دیا، فائدے اٹھائے دنیا میں، پرمٹ لیے، پلاٹ لیے، قبضے کیے، لوگوں کے گھر چھینے اور پتہ نہیں کیا کیا، لوگوں کے پیسے کھا گئے، بجٹ کھا گئے پورے کے پورے ملک کا، تو کیا ہوگا جناب؟ کہیں گے اپنے اوپر نہیں لائیں گے، کیا کہیں گے کہ ہمیں انہی نے، گناہ گاروں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا۔ بس اس کے بعد کہیں گے فما لنا من شافعین، پس اب کوئی ہمارا شفاعت کرنے والا نہیں ہے، فما لنا من شافعین، ہمارا اب کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ جن کے ساتھ دنیا میں رہے وہ شفاعت کیا گئے، وہ تو خود ہی جا رہے ہیں اس طرف، ان کے ساتھ ہی جا رہے ہیں، بلکہ وہاں بھی وہ آگے جائیں گے، یہ پیچھے جائیں گے، ان کے جہاں وہ جائیں گے وہاں یہ پیچھے جائیں گے۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی ہمارا کوئی ہمدرد ہے، نہ کوئی دوست ہے، کہتے ہیں دلی دوست، صدیق تو دوست کو کہتے ہیں، حمیم یعنی دل بند، یا یوں کہیے کہ دلی دوست، کوئی ہمارا آج کل بھی دوست کوئی ہمیں بچانے والا نہیں۔ اور بھی دوسری جگہ ارشاد ہوا نا کہ وہاں پھر یہ اس وقت حسرت سے کہیں گے کاش ہم خاک ہو گئے ہوتے، کاش ہم خاک ہو گئے تھے، ہم مٹی ہو جاتے، اور آج یہ ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب یہ آیت آ گئی، یہ کن لوگوں کی؟ جن کی شفاعت نہیں ہوگی یا جن کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، دونوں آ گئے نا اس میں، ایک وہ طبقہ جس کی شفاعت قبول نہیں ہوگی اور ایک وہ طبقہ جس کی شفاعت نہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر دنیاوی ان لیڈروں کو ان کے پیچھے چلو گے، ان کے پیچھے چلنے سے مراد کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ جو ہماری ضروریات زندگی ہے، مطلب ایک سسٹم چل رہا ہے،
ہر قوم کے لیے ایک سردار یا سربراہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے نا بھائی. اگر شہر کا سسٹم چل رہا ہے، ملک کا سسٹم چل رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر ایماندار، لیکن اگر وہ چور ڈکیت ہیں تو ان کے پیچھے ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، سسٹم کے خلاف نہیں کہ اگر نیک حاکم بھی ہے تو ہم نہیں چلیں گے، نہیں بھائی اللہ کے سوا کسی کے پیچھے ہمیں نہیں چلنا، یہ والا عقیدہ ہو جائے گا. نہیں، اللہ کے سوا چلنے کی بات نہیں، ایک سسٹم میں قانون کے دائرے میں رہ کے ہمیں آگے بڑھانی ہے گاڑی کو، ٹھیک ہے نا، قانون ہے اس قانون کی دفاع کرنا ہے. لیکن دین کا مخالف اگر وہ چلے گا تو ہمارے یہاں سیدھا سیدھا سا اصول ہے کہ کتنا ہی طاقتور حاکم ہو، کوئی بھی ہوگا دین کے خلاف جائے گا، اسلام کے خلاف جائے گا تو ہمیں اس کی اطاعت نہیں کرنی، اور ہماری گردن میں اس کی اطاعت بھی نہیں ہے، ہم اس کی اطاعت نہیں کریں، ہمیں اس کے خلاف قیام کرنا ہوگا کسی بھی صورت میں. اب آئیے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا، اب یہ پھر وہی بات، اب ہم وہ پیش کریں کہ جن کی شفاعت قبول کی جائے گی، جنہیں اللہ نے حق شفاعت دیا ہوگا. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. سورہ زخرف کی 86 آیت. کوئی اختیار نہیں ہوگا، لوگوں کو پکار رہے ہوں گے مگر شفاعت کا کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہوگا. جو اللہ کے سوا کسی کو بھی آواز دیں گے ان کو کوئی شفاعت کا حق نہیں ہے. لا يملك الذين يدعون من دونه، من دونه یعنی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جس کو بھی پکاریں گے شفاعت کے لیے تو کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہوگا. الا من شهد بالحق، سوائے اس کو یہ اختیار دے گا اللہ کہ جس نے حق کے ساتھ گواہی دی ہوگی، حق کے ساتھ گواہی دی ہوگی، وہم یعلمون، اور وہ علم بھی رکھتے ہوں گے. یعنی ایک طبقہ ایسا ہوگا، ابھی ہم آہستہ آہستہ مطلب کی طرف لے کر آ رہے ہیں، ایک طبقہ ایسا ہوگا جسے اللہ شفاعت کا حق دے گا. اور واضح کر کے بتایا اس کے بعد جو آیت ہے سورہ نجم کی، سورہ نجم کی 26ویں آیت، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ایسے ہیں جن کی سفارش بھی کچھ کام نہیں آئے گی. وہ کہتے ہیں نا ملائکہ کو ہے حق شفاعت کا، لیکن یہاں بتایا جائے کہ بہت سارے ایسے ہیں جن کو شفاعت کا حق حاصل نہیں ہوگا. وَكَم مِّن مَلَكٍ، کتنے ملک ایسے ہیں، فی السماوات آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، کہ جن کو شفاعت کا کوئی حق نہیں ہے اور شفاعت ان کے ہاتھ میں نہیں، ان کی سفارش بھی کچھ کام نہیں، یعنی غنی نہیں کرتی، ان کی شفاعت بھی آپ کو غنی نہیں کرتی، ان کی شفاعت کسی کام کی نہیں ہے. الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی. اب یہاں پھر ایک اللہ آ گیا، مگر اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے دے. یعنی کچھ ملائکہ بھی ایسے ہوں گے جن کو اللہ اجازت دے دے گا کہ آپ سفارش کر سکتے ہیں ان کی خدمات کی بنا پہ، جیسا بھی رہو. لیکن ملائکہ کو یہ روایات میں بھی ہے کہ ملائکہ کو بھی حق شفاعت حاصل ہے، اور اللہ پسند فرمائے، کچھ کو یہ حق دے دے گا، کچھ کو اختیار دے دے گا. آئیے جناب، اب آئیے، یہ ہم نے چار یہ آیات اس لیے پیش کی کہ دو اس طرف جن کی شفاعت قبول نہیں ہونی، دو وہ جن کو شفاعت کا حق پروردگار عالم دے گا. اب پھر آتے روایت کے تو آج بھی روایت جو پیش کریں گے وہ ہمارے برادران کے مکتب کی، کیونکہ کل سے زیادہ تر ہمیں اپنی روایات پیش کرنی ہے، لہٰذا مقدمے کے طور پہ ہم نے کیا کیا، ان 2 دن میں کوشش کی کہ اب روایت ہمارے دوستوں کے یہاں سے ہو. کل سے اب ہم اپنی روایات بہار کی ہوں یا اصول کافی کی ہوں سب لائیں گے، کیونکہ یہ تو طے ہو گیا نا کہ شفاعت کا حق ہے. یہ آیات پیش کر دی، اب جو آج روایت پیش کریں گے اس سے بھی یہ بات واضح ہو جائے گی. اور روایت بھی یہاں وہاں سے نہیں، کل والی روایت کا ہم نے حوالہ دیا تھا کنز الامال، ٹھیک ہے نا، کنز الامال ہمارے برادران کی مکتب میں بہت اس کی اہمیت ہے، اس کتاب کی، حدیث کتاب کی. اور یہ جو آج اس کا حوالہ دیں تو مسند احمد بن حنبل، یہ تو ویسے اس کا نام ہی کافی ہوتا ہے، خالی مسند کہہ دیا جائے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں مسند احمد بن حنبل. اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ مسند میں یہ لکھا ہے تو مطلقاً اگر کہہ دیا جائے صرف مسند تو اس کا کیا سمجھا جاتا ہے، احمد بن حنبل. مسند احمد بن حنبل 3ری جلد، وہ جو پرانی جلدوں میں ہے اس کی 3ری جلد اور اس کا صفحہ نمبر 12. اور چلیں اگر مختلف جلدیں بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، حدیث جب پڑھوں گا تو اہل خبرہ جانتے ہیں، وہ خود جانتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے. اب سنیے وہ حدیث کیا ہے، یشفع الانبیاء فی کل من کان یشہد ان لا الہ الا اللہ مخلصا. انبیاء شفاعت کریں گے، یشفع الانبیاء، انبیاء شفاعت کریں گے، فی کل، ہر اس کی جو بھی ہے. اب کون، وہ آگے بتا رہے ہیں، فی کل من کان یشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ مسند احمد بن حنبل میں ہمارے برادران حدیث لکھ رہے ہیں کہ جس نے بھی گواہی دے دی
اشہد ان لا الہ من کان یشہد ان لا الہ الا اللہ مخلصا، شرط کیا لگا دی؟ اخلاص، ہے نا، کیونکہ کلمہ اخلاص ہے نا بھائی، لہذا اخلاص کی شرط ہے، ایسے گواہی نہیں دی، جس نے اخلاص کے ساتھ گواہی دی۔ اخلاص کے ساتھ گواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا ہر غیر کا انکار، کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا، سب کے سامنے سر جھکائے لا الہ الا اللہ کہے تو وہ مخلصاً نہیں ہوا، وہ کلمہ مخلصاً نہیں کرے گی۔ یشفع الانبیاء فی کل من کان یشہد ان لا الہ الا اللہ مخلصا، جس نے بھی اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس کی انبیاء کیا کریں گے؟ اس کی بخشش شفاعت کریں گے، فیخرجونہم منہا، اور ان کو سب کو جہنم سے نکال دیں گے، ان کو جہنم سے نکال دیں گے۔ اب یہی حدیث میں پیش کر دوں، امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے صلوات بھیجیے۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، یعنی ہے تو حدیث قدسی کہ جیسا کلام، لیکن نقل ہو رہا ہے کس کی زبانی؟ آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام، وہی انیشا پور میں جو حدیثیں آپ نے لکھوائی تھی آتے، تو انہی حدیثوں میں سے نا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کہیں اور کسی بھی معصوم سے ہوگا کوئی حرج نہیں۔ کئی معصومین سے، جیسے ہم کل جو روایت پیش کریں گے، وہ ایک ہی روایت ہے اور 4 معصومین نے اس کو نقل کیا ہے، 4 معصومین سے اس کو کتابوں میں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر امام نے وہی بات کی، ایک ہی بات کی، تو اس لیے اس میں کوئی، اگر کسی اور امام سے آپ کوئی حدیث مل جائے تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، لیکن ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، یعنی کس کا فرمان ہے؟ فرمان الہی ہے، وہ جو حدیث قدسی کہلاتی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن عن عذابی، جو اس کلمہ لا الہ الا اللہ میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا، میرے عذاب سے بالکل محفوظ ہو گیا، امن عن عذابی، میرے عذاب سے وہ محفوظ، وہی کلمہ لا الہ الا اللہ آ گیا، لفظ بدلے میں وہاں بھی وہی بات، یہاں بھی وہی بات۔ اب یہاں ایک حدیث اور ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، فمن دخل حسنی امن عن عذابی، جو اس ولایت علی کے قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ اب یہ 2 الگ الگ باتیں ہوں گی نا، ایک جگہ فرمایا جا رہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن عن عذابی، اور ایک جگہ فرمایا جا رہا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن عن عذابی، ایک طرف فرمایا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا، ایک طرف فرمایا جا رہا ہے ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب قلعہ ہے، اس میں جو داخل ہو جائے گا وہ عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ اب ان دونوں کو جمع کیسے کیا جائے؟ یہی تو مسئلہ ہے، یہی مشکل ہے کہ بعض طلبہ جب پڑھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ بھائی کون سی اس میں حدیث صحیح ہے؟ نہیں، دونوں صحیح ہیں بھائی، یہ دونوں اپنی جگہ صحیح ہے، ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا بات کو کہ کیوں فرمایا گیا کہ کلمہ ولایت علی ابن ابی طالب، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اخلاص ثابت نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار نہ کر لے۔ ابھی بتا دیتے، ابھی بتا، یہ تو دعویٰ ہے نا، یہ دعویٰ ہے، ابھی دلیل تھوڑی دی، یہ ہم نے دعویٰ کیا ہے ابھی، اور ظاہر کے بغیر دلیل کے آگے تھوڑی بڑھیں گے، یہ ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کے بغیر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اخلاص ثابت نہیں ہوتا۔ سورہ توحید اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ اخلاص، یہی ہے نا، سورہ اخلاص، اس کا ایک نام کیا ہے؟ سورہ اخلاص، بلکہ قرآن مجید میں جب لکھا ہے تو سورہ اخلاص ہی لکھا ہوتا ہے، ہم سورہ توحید بھی اس کو کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ قرآن مجید میں جو مختصر سورہ ہیں ان میں سے ایک سورہ ہے سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے۔ اس کی تشریح اور تفسیر آپ مجالس میں سنتے رہتے ہیں، ہم جو بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کسی نے جنم، یہاں مرحلہ تولید کی بات ہو رہی ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جنم دیا، خالق ہونا اور چیز ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں کس کا مادہ ہے؟ تولید کی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں، لم یلد ولم یولد، اور پھر اس کے بعد آخر میں اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں۔ اب دیکھیے سورہ توحید کا، سورہ اخلاص کا ولایت علی ابن ابی طالب سے کیا تعلق ہے، یہ بتانے جا رہا ہوں۔
ایک صلوات بھیجیے تو پھر بتاتے ہیں مطلب. دیکھیے مولا عارفان کی ذات میں جو کمالات، جب ان کی ذات سے جو کمالات ظاہر ہوئے تو ایک طبقہ، ایک گروہ، چاہے چھوٹا صحیح مختصر صحیح لیکن ہر دور میں پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا، جو گمراہ ہو گیا، مولا کے کمالات دیکھے گمراہ ہو گیا، ادھر نکل گیا. یہ سورہ توحید، اسی لیے سورہ توحید کہا جاتا ہے، اسی لیے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے کہ یہ توحید کا دفاع دیکھیے کیسے کیا ہے. اگر اس سورہ میں انسان غور کر لینا تو علی کا مقام بھی معلوم ہو جاتا ہے اور توحید کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے. کیسے؟ دیکھیے اس کی آیات عجیب ہے. احد کہا گیا، پروردگار عالم نے اپنے آپ کو احد، احد جانتے نا، ناقابل تقسیم. واحد بھی کہا ہے اللہ نے، انما الہکم واحد، لیکن یہاں احد کہا کیونکہ دیکھیے واحد قابل تقسیم ہے، احد قابل تقسیم، احد قابل تقسیم نہیں ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ یعنی پہلے آیت میں ہی یہ بتا دیا گیا کہ اللہ وہ ہے جس کا دوسرا نہیں ہے. یہ جو ہمارے بعض نادان دوست انہی آیات کو لے کے نہ معلوم کہاں کن وادیوں میں پہنچ جاتے ہیں، ان کو بھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، شاید ان کی بات سمجھ میں آ جائے. احد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کا دوسرا نہ ہو، جس کا کوئی دوسرا، اسے کہتے ہیں احد. اگر دوسرا ہو جائے تو وہ اللہ نہیں رہتا، اگر اس کا دوسرا ہو جائے تو وہ اللہ، ثانی ہو جائے تو وہ اللہ تو نہیں رہنا. اس لیے قل هو اللہ احد، وہ احد ناقابل تقسیم، احد کا دوسرا ہوتا ہی نہیں ہے بھائی. عربی گنتی میں بھی نہیں ہے، احد کے بعد کچھ نہیں ہے. احد یعنی وہ جو ناقابل تقسیم ہے. ایسا ایک جس کا دوسرا نہ ہو اسے کہتے ہیں احد. ایسا ایک جس کا دوسرا نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ احد. تو اللہ کی الوہیت کیا ہے کہ اگر اس کا دوسرا ہو جائے تو وہ اللہ نہیں رہتا. ایسے ہی ہے نا، اگر اس کا دوسرا ہو جائے تو وہ اللہ نہیں ہے نا. اچھا، علی کون؟ علی وہ ہے کہ جس کا ثانی نہ ہو تو علی نہ رہتا. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ عربی سیدھی سیدھی سے بات تو کر رہا ہوں آپ کے سامنے. علی وہ ہے کہ اس کا دوسرا حسن ہے، علی وہ ہے جس کا تیسرا حسین ہے، علی وہ ہے جس کا چوتھا علی زین العابدین ہے، علی وہ ہے جس کا پانچواں محمد باقر ہے، علی وہ ہے جس کا چھٹا جعفر صادق ہے، علی وہ ہے جس کا ساتواں موسیٰ کاظم ہے، علی وہ ہے جس کا آٹھواں علی ابن موسیٰ رضا ہے، علی وہ ہے جس کا نواں محمد تقی، جس کا 10واں علی نقی، جس کا 11واں حسن عسکری اور جس کا 12واں مہدی آخر الزمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ ایک بار اور مل کر بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے گا. اب سمجھ میں آ گئی بات. اب سورہ اخلاص، سورہ توحید کا ایک پہلو یہ نظر آیا، سامنے نظر آ گیا. یہ وہ ہے کہ علی، وہ علی نہیں رہتا. اگر اچھا اب آئیے اور بھی ایک رشتہ بتا دیں. اللہ اس سمجھ میں جائیں گے تو وہی اللہ بے نیاز ہے. علی نے تو اپنے آپ کو نہیں کہا کہ میں بے نیاز ہوں. اللہ کے لیے عبادت نہیں ہے، یعنی اللہ عبادت نہیں کرتا. عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ عبادت تھوڑی کرتا. اللہ عابد نہیں ہے، اللہ معبود ہے. اللہ عابد نہیں ہے، اللہ معبود ہے. علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ علی عابد ہے یا نہیں؟ جبھی تو وہ عابد بیمار، وہ زین العابدین، علی کے اولاد ایک علی وہاں بھی ہے نا زین العابدین. بس یہ فرق یاد رکھیے، وہ معبود ہے یا عابد ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس جیسا عابد کوئی نہیں ہے کائنات میں. یعنی اللہ نے علی کو منصب یہ دیا کہ جیسے اس جیسا کوئی معبود نہیں، علی جیسا کوئی عابد نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. یہ ہو گئی نا بات، آسان ہو گیا مسئلہ. مطلب آسان ہو گیا کہ اللہ جیسا کوئی معبود نہیں، علی جیسا کوئی عابد نہیں. یہ اللہ الصمد کی بات ہو گئی. لم یلد ولم یولد بتا دیا نا کہ وہ جو مرحلہ تولید ہے وہ اللہ کے ساتھ، ولادت والا مسئلہ نہیں ہے اللہ کے ساتھ. نہ اس سے کسی نے جنم لیا
نہ اس نے کسی سے جنم لیا۔ اچھا اب میں سوال کرتا ہوں اپنے برادران سے، بعض احباب بہت ان کا آٹے میں نمک کے برابر ہے ان کا، لیکن ہے بہرحال کیا کیا جائے، جگہ جگہ نظر آتے ہیں، سننے کو بھی مل جاتی ہے بات، لیکن تمہارا خدا نے چاہا انشاءاللہ یہ سب بالکل سیدھے راستے پہ آ جائیں گے، میرا تو یقین ہے بہرحال، میں اسی لیے زیادہ وہ نہیں کرتا ہوں، لیکن بڑے پیار سے بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اب میں ان سے سوال کرتا ہوں، ذرا مولا کائنات کا پورا نام تو لیجئے میرے سامنے، کیا نام ہے؟ علی ابن، یہی کہتے ہیں نا سب، جبھی تو جناب ابو طالب کا جشن بھی مناتے ہیں، جناب ابو طالب کی وفات بھی مناتے ہیں۔ کون ہے بھائی ابو طالب؟ ان سے پوچھا جائے کون ہے جناب ابو طالب، فوراً کہیں گے علی کے بابا۔ تو خدا کے بندو، تم نے پہلے مرحلے میں اپنا مسئلہ اپنا سارا بٹھا دیا، سارا فلسفہ تمہارا نظریہ فلسفہ سب ختم ہو گیا نا پہلے مرحلے میں، خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ ابو طالب کون ہے؟ علی کا بابا۔ کسی میں ہمت ہے کہ علی کے نام سے ابو طالب کا نام ہٹا دے؟ ہے کسی؟ بڑے مولائی بن جاؤ نا، جو تم کہہ رہے ہو اس کے دعوے کی تو ضرورت یہ ہے کہ سب کوئی بھی نہیں ہے بھائی، جب علی سب کچھ ہے تو پھر علی کا بابا کہاں سے آ گیا؟ علی کی ماں کہاں سے آ گئی؟ فاطمہ بنت اسد۔ علی وہی علی ہے جس کے بابا کا نام ہے ابو طالب، جس کی ماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ وہی علی، اس کے علاوہ کوئی علی ہے تو مجھے لا کے بتا دو، وہی علی۔ اب یہ تو جن سے علی آیا، جن کے وسیلے سے اللہ نے بھیجا علی، حسن حسین کون ہے؟ زینب و ام کلثوم کون ہے؟ اب سمجھ میں آیا؟ لم یلد ولم یولد، وہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ نہ جس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ علی وہ ہے جو اولاد ہے ابو طالب کی، علی وہ ہے جس کی اولاد ہے حسن حسین۔ اب بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو بھائی میرے پاس اس کا کوئی علاج، اس سے زیادہ آسان الفاظ میں سمجھا نہیں سکتا کہ علی کون ہے۔ وہ ہے اللہ، نہ اس کا کوئی نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ علی اولاد ہے، کس کی اولاد ہے؟ اب کہاں تک جاؤ گے؟ ہاشم، جس پہ اب علی فخر کرے کہ میرا جد ہے ہاشم، میں روئے زمین پہ پہلا نجیب الطرفین ہاشمی، تو بھائی یہ فخر کیوں کر رہا ہے اپنے باپ دادا پہ؟ تو بتا رہے ہیں کہ میرے باپ دادا ہیں۔ اور اللہ کون ہے جس کا کوئی باپ دادا نہیں ہے؟ اللہ ہے نا بھائی، وہ تو خالق ہے سب کا، اسی نے تو ان رشتوں کو جنم دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا کچھ لوگوں کی، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آ جائیے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اللہ کون ہے جس کا کوئی ہمسر ہو جائے تو اللہ رہے گا؟ نہیں رہے گا نا، کہ فرما رہے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، بس اللہ کون جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور علی وہ کہ اگر فاطمہ اس کی ہمسر نہ ہو تو علی کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ کون ہے فاطمہ؟ کون ہے دختر رسول؟ علی کی ہمسر ہے یا نہیں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ سورہ توحید بتا رہے، ایک طرف توحید بچ رہی ہے، ایک طرف علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب تک اس ولایت کا اقرار نہیں کرے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اخلاص ثابت نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس جس طرح یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اخلاص کے ساتھ شفاعت کا باعث ہے، یاد رکھیے، ابھی ہم انشاءاللہ روایت پہ کل سے پیش کریں گے، ہم نے وعدہ کر لیا، زندگی رہی کل سے وہی روایت ساری پیش کریں گے اہل بیت علیہ السلام۔ بس یاد رکھیے، اسی لیے معصوم نے کیا فرمایا کہ جس نے ہماری شفاعت کا انکار کیا وہ ہمارا شیعہ ہے ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ شفاعت کرے گا، ہر نبی شفاعت کا، بالکل اسی طرح جس کا ولایت علی ابن ابی طالب پہ یعنی اقرار کرے گا اور جس پر پہ یقین ہوگا، اخلاص کے ساتھ، خالی نعرہ نہیں۔ نعرہ کیا ہوتا ہے؟ اخلاص، اخلاص، اخلاص۔ جب تک مخلص ہو کے، جب تک خلوص کے ساتھ علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرے گا، اس شفاعت کا امکان، اور اس کی شفاعت تو انبیاء بھی نہیں کریں گے، اس کی شفاعت تو رسول بھی نہیں کریں گے، اس کی شفاعت تو ملائکہ بھی نہیں کر سکتے، اس کی شفاعت کوئی نہیں کر سکتا جو علی کی شفاعت سے راندہ درگاہ ہو جائے گا، جس کو علی کی شفاعت نصیب نہیں۔ کیونکہ کوئی بھی شفاعت کرے گا تو وہاں جیسے اللہ کی اجازت ضروری ہے، محشر میں معصومین علیہ السلام کا راج ہے، یہ یاد رکھا جائے۔ ان کو تکلیف دینے والا یہ سوچے کہ کوئی نبی میری سفارش کر دے گا، ہے نا؟ بہت سارے لوگ چالاکی کریں گے کہ چلو بھائی
کسی نبی کا دامن تھام لیں گے، کسی پیغمبر کا دامن تھام لیں گے، کسی ملائکہ کی، ملک کی، فرشتے کی خوشامد کر لیں گے، کسی شہید کی خوشامد کر دیں گے، کسی کیسا ہوگا؟ نہیں، جس نے بھی آل رسول کو تکلیفیں دی ہوں گی اس کے شفاعت کا سبب۔ عقیدہ شفاعت ہے کیا؟ یہ عقیدہ شفاعت ایسا ہے، یہ جو کربلا میں 72 ہے نا، ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ دیکھیے آج ظاہری طور پہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ وہ حسین کے انصار ہیں، نہ وہ لشکر جو ان کے مقابلے پر آیا تھا، دونوں چلے گئے نا۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو حسین کے انصار ہیں، اللہ نے ان کو جو عزت و سربلندی دی پوری دنیا میں، پوری انسانیت کے لیے، شیعہ نہیں، مسلمان نہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ انصار حسینی جیسا کسی کو ملا ہی نہیں۔ میں یہ نام نہیں لینا چاہتا مصلحتاً، لیکن ایک بہت بڑا غیر مسلم لیڈر، جب اس سے کہا گیا کہ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں تو آپ میدان میں نکل کے یہ قیام کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اگر میرے پاس کربلا جیسے 72 ہوتے نا تو میں انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا، لیکن یہ کروڑوں کو مت دیکھو، میرے پاس 72 نہیں ہے، میرے پاس 72 تھا۔ اگر 72 صرف ہوتے، یہ کروڑوں نہیں، 72 ہوتے ویسے میں جنگ کا اعلان کر دیتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ لڑ نہیں سکتی میدان میں ٹھاپ۔ تو اندازہ ہوا کہ 72 کون؟ وہ 72 جانتے تھے کہ ساقی کوثر کا بیٹا ہے، جوانان جنت کا سردار ہے، اس کی ماں شافعی محشر ہے، جانتے تھے نا رسول کا بیٹا۔ انہیں معلوم تھا کہ مر ہم بھی جائیں گے، مر یہ بھی جائیں گے، یہ ہمیں مارنے کے بعد کتنے دن زندہ رہیں گے، اور وہ کتنے دن زندہ رہے آج ہے کیا کوئی؟ نہیں ہے نا۔ یہ ہوتی ہے یقین کی بات، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا، یقین تھا انہیں کہ تکلیفیں تو اٹھا رہے ہیں لیکن یہ شافع محشر ہے نا حسین، یہ شفاعت کرنے والا ہے نا حسین۔ لہذا جس کی عقل یہاں تک تھی، لوگ کہتے ہیں جذباتی لوگ تھے، نہیں، جذباتی نہیں تھے، وہ عقل سے آگے بڑھ کر عشق کی منزلوں میں تھے، معرفت کی منزلوں میں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مرنا انہیں بھی ہے، مرنا ہمیں بھی ہے، لیکن ہمارا نام ہمیشہ عزت کے ساتھ باقی رہے گا، سربلند ہو کے باقی رہے گا۔ کوفے کی کتنی آبادی ہوگی جانتے ہیں آپ اس وقت؟ کہتے ہیں کہ 18,000 نے بیعت کی، تو 18,000 آبادی تھوڑی تھی، 18,000 تو جوانوں بوڑھوں نے بیعت کی ہوگی نا، کم از کم آبادی 1 لاکھ تو رہی ہوگی، 90,000 1 لاکھ کا شہر تو ہوگا نا کوفہ اس وقت، 1 لاکھ سے زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ 18,000 نے تو بیعت کی تھی، اچھا ہزاروں نے بیعت نہیں کی ہوگی، اچھا 18,000 مردوں نے بیعت کی تھی، خواتین بھی تو ہوں گی، گھر والے بھی تو ہوں گے، بچے بھی تو ہوں گے ان کے، تو 1 لاکھ کی آبادی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اتنا بڑا شہر ہے کہ نہیں؟ 1 لاکھ کی آبادی کا شہر۔ لیکن جب ظلم مسلط ہوا، جب ابن زیاد ان کے سروں پر مسلط ہوا، ختم ہو گیا، سارا جذبہ ہرن ہو گیا، سارا جوش ولولہ دور ہو گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ ابھی تک مشکلات نہیں دیکھی تھی نا۔ اب ابن زیاد کی صورت میں جب مشکلات آئی، اوہو یہ تو مار دے گا، یہ تو وحشی آدمی ہے، تو درندہ ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، بچوں کو مار دے گا ہمارے سامنے، کہتا تمہارے سامنے تمہارے بچوں کو ٹکڑے کر دوں گا، اور اس نے کی بھی حرکت ہے۔ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، چھوڑ دیا حسین کا ساتھ، خوف غالب آ گیا، کچھ پر خوف غالب آ گیا، کچھ پر لالچ غالب آ گیا۔ لیکن اس کوفے میں بھی حسین نے مثالوں کو رکھا ہے نا۔ حسین نے کچھ خط لکھے تھے، کس کے کہنے پہ لکھے تھے؟ اپنی خواہر، اپنی ہمشیرہ زینب کبریٰ کے کہنے پہ۔ روایات میں جو مقاتل کی کتب ہیں اس میں یہی لکھا جاتا ہے۔ ثانیہ زہرا نے کہا تھا اپنے بھائی سے کہ آپ کے بھی تو اتنے دوست ہیں، آپ بھی تو خط لکھیے، رسالوں پہ رسالے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت ہر تھوڑی دیر بعد ایک مددگار دستہ آتا تھا۔ جب 2 محرم کو پہنچے تھے، ایک کے بعد ایک دستہ آ رہا تھا۔ تو جناب سید الشہداء نے کچھ خطوط لکھے تھے، میں ان کا تذکرہ اپنی کتاب انصار حسینی میں کر چکا ہوں کہ وہ سب خالی نہیں گئے تھے۔ جیسے بصرے سے آ گیا تھا نا یزید بن ثبیت انصاری، اپنے بیٹوں کو لے کر آیا تھا، وہ کچھ جانثاروں کو لے کر، بہت سارے لوگ آ گئے تھے، ایسا نہیں ہوا تھا۔ اور کچھ بیچارے آئے مگر کب پہنچے؟ جب واقع کربلا ہو چکا تھا۔ یہ بھی ہم نے لکھا ہے سب، اور وہ چھپ کے آ بھی گئی ہے کتاب انصار حسینی، جو ہم نے پہلے اشرا پڑھا تھا وہ آگے چھپ کے۔ تو سارے کے سارے خط لکھے، کچھ ہاں دیر سے پہنچے، جیسے کہتے ہیں کہ وہ راجستھان کا جو راجہ تھا، یہاں تک جن سے وہ مولا کے زمانے میں تجارتی تعلقات تو پوری دنیا سے ہوتے تھے نا، اسلامی سلطنت کی ہر جگہ سے ہوتے تھے، وہ جو حسینی برہمن جو کہلاتے ہیں وہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں کسی موقع پہ حسینی برہمن کے بارے میں۔ تو وہ
جتنے بھی تھے خطوط لکھے گئے. ایک خط خاص طور پہ لکھا تھا اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کا. خط کا عنوان یعنی سرنامے کلام ہی یہ تھا. بسم اللہ کے بعد، حمد و ثنا کے بعد، رسول کی ثنا کے بعد، اہل بیت کی فضیلت کے بعد پہلا جملہ یہ تھا، فقیہ کوفہ حبیب ابن مظاہر کے نام، حسین ابن علی کی جانب سے. اب مجھے بتائیے کہ جس شخص کو حسین فقیہ کہہ رہا ہو اس کی فقاہت کا عالم کیا ہوگا. معصوم معاذ اللہ کسی کو ایسی خوش کرنے کے لیے تو نہیں لقب دے دیتے ہیں. یعنی جب حسین کہہ رہا ہے فقیہ کوفہ تو وہ فقیہ ہے نا. حالانکہ اس لشکر میں بھی 400 سے 700 تک حافظان قرآن بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں. یہ جو عمر سعد کا ابن زیاد کا بھیجا ہوا لشکر ہے پسر سعد کے ساتھ. اور پھر دمشق میں بھی نہ معلوم کتنے مفتی ہیں، کتنے فقیہ ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا قتل حسین کا، ہے کہ نہیں ہے؟ تاریخ میں سب کا ذکر ہے. قاضی شرح کا ذکر ہے قتل حسین کا فتویٰ دینے والے میں سب سے آگے دینے والوں میں سب سے آگے قاضی شرح ہے نا. نہیں، حسین بتا رہا ہے کہ یہ فقیہ نہیں ہے. فقیہ وہ ہوتا ہے کہ جب دین پر وقت پڑے تو ساری زنجیریں کاٹ کے، بیڑیاں ہتکڑیاں کاٹ کے پہنچ جاتا ہے دین کی نصرت کے لیے. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ کربلا میں حسین دین کا علامت ہے، دین حسین ہے. جب حبیب ابن مظاہر کا خط قاصد لے کر گیا ہے، چوری چھپے پہنچا، ظاہر ہے ناکہ بندی ہے، پورا کوفہ بند ہے، کرفیو ہے کا عالم ہے، نہ کوئی کوفے میں داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی کوفے سے نکل سکتا ہے. جب حالات خراب ہوئے تھے تو حبیب نے اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لیا تھا. کیوں؟ خوف سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں نے عہد و پیمان کیا ہے، میں نے بیعت کی ہے مسلم کے ہاتھ پہ، اور جب حسین آئیں گے تو مجھے مدد کے لیے ہر حال میں جانا ہے، اپنے عہد کو پورا کرنا ہے. اس لیے اپنے آپ کو گوشہ نشین کیا. جب یہ قاصد پہنچا ہے، گھر سے معلوم ہوا کہ بازار گئے، خضاب خرید رہے تھے بازار میں. جب پہنچا ہے کان میں جا کے سرگوشی کے انداز میں کہا، نا قاصد الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. سنا اس قاصد کے اس جملے کو، ہاتھ پکڑا اور ایک گوشے میں لے گئے، کونے میں لے گئے. کیا پیغام لایا میرے مولا کا؟ اس نے لباس میں چھپا ہوا خط نکالا، پیش کر دیا. خط پڑھا حبیب نے اور پیشانی پہ بل شکن نمودار ہو گئی، پریشانی کے آثار آ گئے. اس کا تو دوسرے راستے سے پہنچ، میں گھر کی طرف چلتا ہوں. جلدی جلدی گھر آئے، قاصد کو مہمان خانے میں بٹھایا. زوجہ بستر لگائے، وہ دسترخوان لگائے. زوجہ نے دسترخوان بچھا دیا ہے کہ اب غر آئے گا، حبیب آئے گا تو کھانا تناول کرے گا. پہنچے ہیں، زوجہ نے دیکھا پریشانی کے آثار ہیں. حبیب، میرے مولا کا قاصد آیا تھا، خیر تو ہے؟ کہ نہیں مومنہ، خیر نہیں ہے. یہ خط آیا ہے، دیکھ لے. کیا لکھا ہے اس میں؟ کہ دیکھ اس میں لکھا ہے، حبیب میں کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں آ گیا ہوں، جتنی جلد ہو سکے میری مدد کو آ جاؤ. بس یہ سننا تھا کہ وہ مومنہ کہتی، حبیب پھر کیا سوچا تو نے، کیا ارادہ ہے تیرا؟ تو حبیب کہتا ہے، سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا کوفے کے لوگوں نے، میں اکیلا کیا کر لوں گا؟ یہ بھی ایک فکر ہے نا، ہمیشہ نظر آتی کہ میں اکیلا کیا کر لوں، میں اکیلا کیا کر لوں گا، سب نے ساتھ. بس اتنا سننا تھا. وہ مومنہ کھڑی ہوئی اپنی جگہ سے، کہتے ہیں کہ اپنی چادر حبیب پر پھینک دی، یا کہیں پر ہے کہ اپنے چوڑیاں اتار کے، کڑا اتار کے دے دیا اس کو، تو یہ پہن کے بیٹھ. دیوار پہ حبیب کی تلوار لگی ہوئی تھی، اس تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا، اس کو بے نیام کیا، کہا میں اپنے مولا کی مدد کے لیے جاؤں گی، تو بیٹھ اور سوچ تجھے کیا کرنا ہے. حبیب، یہی محبت کا دعویٰ تھا حسین کے ساتھ، یہی فرزند رسول سے محبت کا دعویٰ تھا کہ حسین بلا رہا ہے اور تو بہانے سازی کر رہا ہے. بس یہ سننا تھا. حبیب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، چادر سر پہ ڈالی اپنی زوجہ کی، کہا بیٹھ مومنہ، میں تو فقط تیرا امتحان لے رہا تھا کہ جب کوفے کی ساری عورتوں نے اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو بچایا، اپنے مردوں کو بچا لیا، کہیں تیری بھی نیت بدل تو نہیں گئی؟ ایسا تو نہیں ہوا کہ تو بھی ان کی فکر تجھ میں بھی سرایت کر گئی ہو؟ بھلا ہو سکتا ہے کہ حسین مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ حبیب ضرور جائے گا، حبیب ضرور جائے گا اپنے مولا کی مدد کے لیے. قاصد کو خلعت دے کے رخصت کیا. غلام سے مقام طے ہوا، کیونکہ پابندی ہے نا، کھلے عام بندو نہیں جا سکتے، بند ہے چاروں طرف سے کوفہ. مقام طے ہوا،
کہ فلاں جگہ نصف شب کے قریب مجھے مل جا، وہاں سے ہم جائیں گے حسین کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے۔ عزاداران حسین نصف شب کے بعد حبیب نکلا، جگہ جگہ ناکا لگا ہوا تھا، مگر بڑی مشکل سے یہ راستہ بنانے میں کامیاب ہوا۔ پہنچنے میں، مقررہ مقام تک پہنچنے میں اسے دیر ہو گئی۔ دیر ہوئی، جب قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ اس کا گھوڑا بے چینی سے پیر پٹخ رہا ہے زمین۔ اس کا غلام باغ تھامے، ایک ہاتھ سے باغ تھامے، دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے کہ بس تھوڑی دیر اور انتظار کروں گا، اگر میرا مولا حبیب نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کے فرزند رسول کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ اتنا سننا تھا کہ حبیب آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے معبود کیسا وقت آ گیا آل رسول پہ کہ غلام آقا پہ سبقت کر رہے ہیں، غلام پیش قدمی کر رہے ہیں، آگے بڑھ کر غلام کو سینے سے لگا کے دعا دی۔ کہا کہ مجھے راستہ بنانے میں دیر ہو گئی، بھلا ہو سکتا ہے حسین بلائے اور حبیب نہ جائے۔ اب یہاں سے حبیب نصف شب کے بعد روانہ ہوا کربلا کی طرف۔ ادھر فجر کی نماز پڑھ کے حسین نے بہاری خیموں کے باہر مسند لگا دی گئی حسین کے لیے۔ حسین بیٹھے اور اس طرح بیٹھے کہ آپ کا چہرہ کوفے سے آنے والے راستے کی طرف ہے۔ انصار بھی دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ مولا کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی ہے کہ گرد و غبار اڑتا نظر آیا کوفے کی جانب سے۔ حسین نے دیکھا، لبوں پہ تبسم پھیل گیا، تکبیر کی آواز بلند کی، اللہ اکبر۔ انصار حسینی نے بھی اس طرف نگاہیں کی، گرد و غبار آتے دیکھا، سمجھ گئے کہ کوئی ہمارا دوست آ رہا ہے، سب نے تکبیر بلند کی۔ جب غبار چھٹا تو دو سوار نمودار ہوئے، پھر حسین نے تکبیر بلند کی اور آواز دی، جاؤ زہیر جاؤ، ابن اسدہ جاؤ، عباس علی اکبر جاؤ، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، جاؤ اس کا استقبال کرو۔ بس حبیب کا نام سننا تھا کہ حسین کے انصار دوڑے اس طرف جس طرف سے حبیب آ رہا تھا۔ حبیب نے سب کو آتے دیکھا، فوراً گھوڑے سے اتر آیا۔ کیوں؟ دیکھ رہا تھا کہ فرزند بوتراب عباس بھی آنے والوں میں ہے، فوراً اتر آئے اور آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ جناب عباس سے فرماتے ہیں فرزند بوتراب میں اس قابل نہیں کہ علی کا بیٹا میرے استقبال کے لیے آئے۔ عباس نے آگے بڑھ کر سینے سے لگا کے کہا حبیب میرے مولا ہی نے تو تیرے استقبال کے لیے بھیجا۔ بس عزاداران حسینی، انصار حسینی اپنے حلقے میں لیے، اپنے جلو میں لیے پہنچے، حبیب ابن مظاہر کو اپنے حلقے میں لے کر حسین کی خدمت میں۔ حسین کے جو ہی نزدیک ہوئے حبیب دوڑے اور قدموں پہ سر رکھ دیا، اور قدموں پہ سر رکھ کے بس ایک جملہ ادا کیا، سوال کیا بلکہ مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی؟ آپ دیکھیں حبیب نے کچھ نہیں پوچھا مولا آپ کے ساتھ کتنے ساتھی ہیں، یہ لشکر کتنا بڑا ہے، لیکن بس یہ کہ مجھے تو دیر نہیں ہوئی۔ حسین نے سر اٹھا کے سینے سے لگا دیا، کلیجے سے لگا کر کہا نہیں حبیب بالکل وقت پر آ گیا۔ بس باری باری سب گلے مل رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں کہ اتنے میں فضہ دوڑی دوڑی پہنچی اور آنے کے بعد کہتی ہیں حبیب تجھے مبارک ہو۔ حبیب حیران ہو کر کہتے ہیں کہ اماں فضہ بے شک میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ میں اپنے مولا کی خدمت میں ہوں، مگر آپ کا لہجہ چغلی کھا رہا ہے کہ بات کچھ اور ہے۔ کہا حبیب تجھے مبارک بات کیوں نہ دوں، میری شہزادی ثانیہ زہرا نے تجھے سلام بھیجا ہے، جاؤ فضہ میرا بھائی حبیب آیا ہے، میرے بھائی کا شکریہ بھی ادا کرو، اسے زینب کا سلام بھی کرو، اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس کڑے وقت میں، سخت وقت میں ہماری نصرت کے لیے آیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، حبیب نے اپنا امامہ پھینک دیا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتا ہے، اپنا منہ پیٹتا ہے، سینہ پیٹتا ہے، کہتا ہے بار الہ میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گیا تھا۔ کیسا وقت ہے رسول زادیوں پر، کیسا وقت ہے کہ شہزادیاں غلاموں کا شکریہ ادا کر رہی ہیں۔ عزاداروں روایت یہاں ختم ہو جاتی ہے، مگر میں ہمیشہ ایک جملہ ادا کرتا ہوں کہ حبیب آپ کو نہیں معلوم، حبیب آپ کو نہیں معلوم زینب کو اپنے بھائیوں پر کتنا مان ہے، کتنی مطمئن تھی زینب کہ جس کے اتنے سارے بھائی ہوں کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا، کس کی مجال ہے اس کے بازو میں رسن باندھے گا، کس کی مجال ہے اسے کشاں کشاں بازاروں میں پھرائے گا۔ لیکن اے حبیب عصر عاشور کے بعد یہی زینب اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دیتی رہی، مجھے یقین ہے کہ مقتل میں لاشیں تڑپتے ہوں گے، آوازیں آتی ہوں گی اے آل رسول کیا کریں، موت نے مجبور کر دیا، پھر زندگی دلوا دیجئے، پھر آپ پر اسی طرح اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
ایام منقلب ینقلبون. ماتم حسین. میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، تمہیں بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، تمہارے آنے سے صحرا میں مجھ کو چین ملے، ملے حسین سے تو اور تجھے حسین ملے، نہ دیر بین مظاہر تو اب لگا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، نبی کے لال سے امت نے منہ ہی پھیر لیا، سلگتے دشت میں ابن بطول گھیر لیا، کٹھن یہ وقت ہے میرے ہم نوا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، علی کی بیٹیاں ہمراہ میرے آئی ہیں، بچانے دین وہ بچے بھی ساتھ لائی ہیں، اگر دعائیں بڑھے ان کا حوصلہ جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، میرا ارادہ ہے قسمت سنوار دوں تیری، وہی ہو تیری لحد قبر ہو جہاں میری، حبیب جلد میرے پاس نینوا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، مدینہ چھوٹ گیا کر بھلا میں آیا ہوں، میں ایک عظیم سا مقصد بھی جان لایا ہوں، مجھے معلا بنانی ہے یہ جگہ جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، تو تیر اپنے وطن کو حبیب نے چھوڑا، زمانے سارے کو اس خوش نصیب نے چھوڑا، جو ختم مولا کا لکھا ہوا پڑھا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، تمہیں بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا،
میرے دو